بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے آج کے لیکچر میں ہم عقیدہ توحید کے چوتھے اور پانچویں عنوان پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کے دو لیکچرز میں ہم عقیدہ توحید کے پہلے 3 ٹاپکس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت اور ساتھ ہی ساتھ توحید کی اقسام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلائل، ان تینوں ٹاپکس پر بات ہو چکی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم چوتھا ٹاپک جو ہے کہ شرک کی تعریف اور اس کی اقسام پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں ان پر گفتگو کی جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شرک کیا ہے؟ شرک کا لغوی معنی ہے حصے داری یا ساجھے داری۔ شرک کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شریعت میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں یا صفات الہی کے تقاضوں میں اگر کسی کو حصے دار مان لیا جائے، ساجھے دار مان لیا جائے یا شریک سمجھ لیا جائے یا جان لیا جائے تو اسے شرک کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے، شرک کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں: شرک فی ذات باری تعالی، نمبر 2 شرک فی صفات باری تعالی، اور نمبر 3 صفات الہی کے تقاضوں میں شرک۔ شرک فی ذاتی باری تعالی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں اس کسی اور کو بھی شامل کر لیا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پلہ کسی دوسرے کو، کسی انسان کو یا کسی بھی چیز کو اللہ رب العزت کے برابر سمجھنا یا اس کے ہم پلہ سمجھنا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا تصور کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کا باپ معاذ اللہ تصور کرنا، یہ بھی شرک فی ذات میں ہی شامل ہے۔ جیسا کہ جو عرب کے جو مشرکین تھے وہ ملائکہ کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح جو عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی تصور کرتے ہیں، یہی نظریہ رکھتے ہیں، عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوتار ہیں دنیا میں، جو کہ یقیناً حقیقت یہ بات نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جو بھی شرک ہیں، اور اس طرح یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو یہ تمام کے تمام یہ جو طریقے ہیں یہ شرک فی ذاتی باری تعالیٰ میں شامل ہیں، اور جو شرک کرنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی صفات باری تعالیٰ، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے اور وہ شخص مشرک ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی صفات میں کوئی شخص اگر یہ نظریہ رکھے کہ اللہ رب العزت کی صفات جیسی صفات کسی دوسرے انسان میں یا کسی دوسرے شخص میں یا کسی بھی دوسری چیز میں پائی جاتی ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ شرک فی صفات کا مرتکب ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا میں ایگزامپل سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے علم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بات کو جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ رکھے کہ وہ اس کے پاس بھی علم کی صفت ہے اور وہ اس کی اللہ رب العزت کی عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ شخص خود سے اتنا علم رکھتا ہے کہ جتنا اللہ جانتا ہے اتنا وہ بھی جانتا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ شرک فی صفات کا مرتکب ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بندوں کے پاس صفات ہیں اس میں ہمارا نظریہ ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ تمام کی تمام صفات ہماری اپنی ذاتی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ نمبر 3 شرک کی تیسری قسم ہے صفات الہی کے تقاضوں میں شرک۔ صفات الہی کے مختلف تقاضے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ صفات الہی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت کی جائے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جیسی اطاعت کسی اور انسان کی کرتا ہے یا کسی اور چیز کی کرتا ہے، کسی پتھر کی کرتا ہے، سورج کی کرتا ہے، چاند کی کرتا ہے، ستاروں کی کرتا ہے، تو وہ شخص صفات الہی کے تقاضوں میں
شریک ٹھہرا رہا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، مشرک ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اسی طرح جس طرح کہ صفات الہی کے تقاضوں میں شرک کا ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ صفات الہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کریں۔ اگر ہم وہ محبت جو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے کرنی چاہیے، اگر ایسی محبت ہم کسی دوسرے انسان سے یا کسی دوسری چیز سے کریں کائنات کی، تو یہ بھی صفات الہی کے تقاضوں میں شرک ہوگا اور وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پانچواں ٹاپک جو ہے عقیدہ توحید کا، پانچواں اور لاسٹ ٹاپک، وہ ہے جو شخص عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیتا ہے اور عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا ہے، تو عقیدہ توحید سے انسانی زندگی پر کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت سے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جیسے کہ خودداری، جب کوئی شخص اللہ رب العزت کو ایک مان لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایسی خودداری پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے کے آگے نہیں پھیلاتا۔ اسے پتا ہے کہ ہر سیاہ و سفید کی مالک جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہر شے کو، ہر شخص کو عطا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس کے اندر خودی پیدا ہوتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب تر ہوتا ہے۔ ایک دوسرا اثر بھی انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے، پاکیزگی نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا مالک ہے، اسے کوئی رزق دینے والا ہے، تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح وسعت نظری پیدا ہو جاتی ہے، براڈ مائنڈڈ ہو جاتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور ساری کائنات کو پالنے والا بھی اللہ ہے، تو اس رشتے کی وجہ سے اسے دوسرے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں ان سے ایک انسیت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، براڈ مائنڈڈ ہو جاتا ہے، وسعت نظری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ صرف اپنی انانیت میں زندگی بسر نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کی کیئر کرتا ہے اور ہر ایک کا خیال کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میں نے چند ایک پوائنٹس آپ کو بتایا عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات کون کون سے مرتب ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں سوالات، شرک کی تعریف اور شرک کی اقسام، اور دوسرا سوال پانچواں ٹاپک جو ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، ان دونوں سوالات کو ہم نے ایگزام میں، پیپر میں ان کو حل کیسے کرنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، سوالات کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایگزام میں ہم ان دونوں سوالات کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو لیکچر میں بتایا کہ آج ہم نے 2 سوال حل کرنے ہیں، شرک کا لغوی معنی، اس کی اقسام، اس کی تعریف، اور عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ تو آئیے ہم پہلا سوال دیکھتے ہیں، شرک کا معنی و مفہوم اور اس کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔ جواب، شرک کے لغوی معنی، شرک کے لغوی معنی ہے حصہ یا ساجھا، لہٰذا شریک کے معنی ہے حصے داری یا ساجھے داری۔ شرک کی تعریف آپ نے پیپر میں، یہ جو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ نے پیپر میں اسی طرح ہیڈنگ دینی ہے اور اسی طرح سوال کے جواب کو حل کرنا ہے۔ شرک کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یا اس کے برابر کسی کو سمجھنا یا کسی کی ایسی تعظیم یا فرما برداری کرنا جیسی کہ اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، شرک کہلاتا ہے۔ شرک کی اقسام، نمبر 1 شرک فی الذات، نمبر 2 شرک فی الصفات، نمبر 3 صفات الہی کے تقاضوں میں شرک۔ شرک فی الذات، شرک فی الذات سے مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہم جنس قرار دیا جائے، اس کا باپ یا اس کی اولاد سمجھ لیا جائے، یہ مان لیا جائے کہ وہ کسی اور ہستی کے ساتھ مل کر ایک قالب ہو گیا ہے، یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ کسی مخلوق کی شکل اختیار کر کے نمودار ہوا کرتا ہے، یعنی کوئی مخلوق اس کا متبادل ہو سکتی ہے۔ مثلا اہل عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور جنوں کو اس کی ذات برادری سمجھتے تھے۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا اور اس کا اوتار قرار دیتے تھے۔ یہ سب شرک فی الذات ہے۔ قرآن مجید میں شرک فی الذات کا رد سورۃ الاخلاص میں کیا گیا ہے۔ ترجمہ، کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، معبود برحق ہے، جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ شرک کی دوسری قسم شرک فی الصفات، شرک فی الصفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن صفتوں کا مالک ہے ان میں سے کوئی صفت کسی اور کے اندر بھی موجود مان لی جائے، اس معنی و مفہوم میں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثلا علم، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کھلی اور چھپی ہر بات کو جانتا ہے،
اس کے لیے غائب بھی حاضر ہے اور گزرا ہوا یا آنے والا زمانہ بھی حال کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ کوئی انسان بھی اسی طرح ہر بات کو جانتا ہے تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ قرآن مجید میں شرک فی الصفات کا رد کیا گیا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11 کا ترجمہ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شرک کی تیسری قسم صفات الہی کے تقاضوں میں شرک۔ صفات الہی کے تقاضوں میں شرک سے مراد یہ ہے کہ صفات الہی کے جو لازمی تقاضے ہیں ان سب کو اللہ ہی کے لیے خاص نہ سمجھا جائے، بلکہ انہیں یا ان میں سے کسی کو بعض دوسری ہستیوں کے لیے بھی ثابت اور موجود مان لیا جائے۔ مثال کے طور پر صفات الہی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حقیقی اطاعت اور محبت صرف اللہ کا حق ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی اور سے بھی ایسی ہی محبت اور عقیدت رکھے یا اسی طرح اطاعت کا اسے مستحق قرار دے تو یہ صفات الہی کے تقاضوں میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ہوگا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم دینے کا اصل حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے اگر کسی اور کو بھی یہ حیثیت دے دی جائے، خواہ وہ ایک فرد ہو یا بہت سے افراد کا مجموعہ، تو یہ صریحاً شرک ہوگا۔ قرآن مجید میں صفات الہی کے تقاضوں میں شرک کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں فرمایا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں اللہ پاک نے فرمایا ترجمہ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی کوئی حکومت نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کا ہمارا دوسرا اور آخری سوال جو ہم نے بیان کیا تھا، اس کا جواب ہم نے پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، سوال کیسے آتا ہے، سماعت کر لیجئے۔ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات کی وضاحت کیجئے۔ جواب: توحید وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان رکھتے ہوئے انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ دیں گے آپ: انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ نمبر 1، خودداری۔ معبود واحد کا یقین انسانی شخصیت میں خودداری پیدا کرتا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا پالنے والا اللہ ہے، اس لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عزت افروز زندگی بسر کرتا ہے۔ دوسرا اثر، اطمینان قلب و روح۔ جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ اس کا معبود ایک ہے، رازق ایک ہے اور وہ تمام اشیاء پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ یکسوئی کے ساتھ اسی ایک معبود کی عبادت کرتا ہے۔ اس خالص بندگی سے اسے جو امید اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے وہ اسے زندگی کی شاہراہ پر رواں رکھتا ہے اور وہ آسانی سے اپنی زندگی کا منشا پا لیتا ہے۔ تیسری ہیڈنگ ہے، تیسرا اثر، پاکیزگی نفس۔ عقیدہ توحید پر پختہ یقین انسان کو اپنے نفس کی حفاظت پر آمادہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور قرب الہی کی بدولت اپنے نفس کی پاکیزگی اور تقوی کے اضافے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ نمبر 4، استقامت و بہادری۔ جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور وہی اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے تو اس میں بہادری اور جانثاری کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی مرد مومن جب میدان عمل میں قدم رکھتا ہے تو یہ بہادری اسے اپنے سے 10 گنا طاقت کے دشمن سے لڑنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کم تعداد کے باوجود کفار و مشرکین کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست فاش دی اور غزوات میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ نمبر 5، وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر اور تنگ دل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس رحمان الرحیم پر یقین رکھتا ہے جو کائنات کے ہر چیز کا خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 اور آخری، انکساری۔ عقیدہ توحید سے تواضع انکساری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ توحید پر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اسے انکساری ہی زیب دیتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے شرک کی اقسام اور عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کو ڈیٹیل میں پڑھا اور ان سوالات کے جوابات کو پیپر میں ایگزام میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے وہ طریقہ بھی ہم نے سماعت کر لیا، دیکھ لیا، جان لیا۔ آپ اسٹوڈنٹس نے اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔